نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے حضرت مہدی علیہ الرضوان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دی تھی، اور ایک سوال آپ کے سامنے یہ ہم نے کر کے چھوڑا تھا جس کا جواب ابھی دینا ہے کہ کیا سورج گرہن یا چاند گرہن کا حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. یہ ایک نارملی ریگولری جو بات ہوتی ہے وہ بات ہے. دیکھیں، اس بارے میں سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے ہم کو میسج بھیجا ایک روایت کے بارے میں. ایک صاحب کو وہ مطلب حدیث پڑھتے دیکھا بھی ہم نے، وہ واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ وہ حدیث پڑھ کے سنا رہے تھے اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قیامت کی ایک علامت بتا رہے تھے. اور بھی لوگ پوچھتے ہیں، مشہور روایت ہے، آپ کے سامنے بھی وہ آئی ہوگی، سوشل میڈیا پر بہت چلتی ہے. وہ روایت دراصل دار قطنی ایک کتاب کا نام ہے حدیث کی، اس میں موجود ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی محمد بن علی ہیں، محمد بن علی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی جو ہیں ان کی خاص علامت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ جب مہدی آئیں گے نا، یعنی روایت کے الفاظ ہیں، مہدی آئیں گے تو اس سال رمضان کی پہلی رات میں چاند کو گرہن لگے گا اور آدھے رمضان پر سورج کو گرہن لگے گا، اور ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا ہے. ایسا پہلی بار ہوگا اور اس کے بعد حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں گے. یہ خلاصہ ہے روایت کا، دارقطنی کے حوالے سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے. دیکھیے، اس روایت کا ہم تھوڑا سا آپریشن کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. سب سے پہلی بات، اگر کسی نے اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر کوئی ایسی بات منسوب کرے، ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی ہے، جھوٹی بات منسوب کرے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. کوئی بھی بات دھڑلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، یہ غلط طریقہ ہے. اور سوشل میڈیا پر تو اس کی بھرمار ہوتی ہے، جس کی مرضی وہ حدیث میں آیا ہے اور کر کے ڈال دیتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہے، فیس بک، واٹس ایپ پہ آباد ہیں اس سے. بلکہ 50% سے زیادہ من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پہلی بات، یہ کوئی محمد بن علی کا قول ہے، اور یہ محمد بن علی کون ہے پتہ نہیں. اب کوئی بھی اس طرح کہہ دے گا کہ مہدی کے نکلنے کی اور ان کے ظاہر ہونے کی یہ علامتیں ہیں تو ہم تھوڑی مان لیں گے. حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے اور بڑا معاملہ ہے، قیامت کی بڑی علامت ہے. اور اس کے لیے اتنی کمزور بات، بلکہ اس کی روایت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ اس میں جو راوی ہے نا، راوی وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کسی صحابی نے سنی، صحابی سے کسی دوسرے نے، ایسا ہوتے ہوتے وہ بات آتی ہے. تو یہ جو روایت اس کے بیچ میں، اس کو روایت کرنے والے جو راوی ہیں بیچ میں، وہ انتہائی غیر معتبر ہیں. بعض راوی تو ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ احادیث گھڑنے میں ماہر تھے. تو اس لیے یہ روایت انتہائی ساقط الاعتبار، جس کو کہہ لو کہ آپ غیر معتبر ہے. اس جیسی کمزور، بلکہ کہہ لو کہ بعض حضرات نے بالکل کہا من گھڑت، اس جیسی روایتوں سے آپ اتنا بڑا مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری بات، یہ تو ہوا فنی اعتبار سے روایت کے بارے میں. دوسری بات یہ ہے کہ روایت میں کیا کہا گیا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا. حالانکہ تحقیق کرنے والوں نے باقاعدہ لکھا ہے، آپ اتہاس دیکھ لیں، آپ نیٹ پر سرچ کر لیں کہ ایسا کتنی بار ہو چکا ہے کہ سورج اور چاند گرہن قریب زمانے میں لگتا رہا ہے بہت سارے موقعوں پر. باقاعدہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ بات موجود ہے. علماء نے جو معتبر امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابیں لکھی، ہمارے اکابر علماء نے، انہوں نے بھی سمجھایا ہے کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے. جب غیر معتبر بات ہے، غیر معتبر روایت ہے، تو اس کو ہم کیوں پھیلائیں، کیوں سوشل میڈیا پر اس کو پھیلا کر گناہ میں شریک ہوں. تو اس لیے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں معتبر علماء دیے ہیں. یہ امت کبھی بھی معتبر علماء اور اہل حق سے کبھی بانج نہیں ہوئی ہے. ہمیں کسی چیز میں ڈاؤٹ ہے، آپ فون لگائیں، آپ رابطہ کریں، آپ بیٹھیں، مسئلے کو سمجھیں. آپ یہ کہ بھئی کوئی بھی بات آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے اور آپ نے اس کو پر اعتبار کر لیا، پتہ نہیں بھیجنے والا کون تھا، روایت کس درجے کی، ہم تحقیق ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے، سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.